ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے مرقات شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ کسی جنگل میں سے گزر رہا تھا، لیکن وہ جنگل ایسا تھا وہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں، اور بادشاہ کے پاس موجود پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ انتہائی پریشانی کی حالت میں دائیں بائیں دیکھنے لگا، اسے کہیں پانی نہ ملا۔ وہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، بے چین تھا، بے تاب تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک آدمی نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں پانی تھا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے سوال کیا پانی کا، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ اس کے سامنے گریہ زاری کرنے لگا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، میں تمہیں پانی کے چند گھونٹ اس شرط پر دیتا ہوں کہ تم مجھے اپنی آدھی بادشاہت، آدھی سلطنت دے دو گے۔ بادشاہ نے کہا، یہ بات مجھے منظور ہے، لیکن مجھے پانی دے دیں۔ اس آدمی نے بادشاہ کو پانی پلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد، پانی پینے کے بعد، بادشاہ کو پیشاب کرنے کی حاجت ہوئی، لیکن سخت تکلیف ہو رہی ہے، بادشاہ کا پیشاب نہیں نکل رہا۔ وہ پھر اس آدمی کے سامنے منت سماجت کرنے لگا کہ میرے اس مسئلے کا حل نکالو۔ اس نے کہا، تمہاری آدھی سلطنت، آدھی بادشاہت لگے گی، تمہارا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میری بقیہ آدھی سلطنت بھی تم لے لو، میرا یہ علاج کر دو۔ اس نے اس کا علاج کر دیا، اور پھر بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ، یہ تیری ساری سلطنت، اتنے بڑے خزانے اور تیری مملکت صرف ایک کام سے، پانی کے چند گھونٹ اور پیشاب کے رک جانے پر تو نے دے دیے۔ تو سوچ، تیرا پورا وجود، ایک ایک نعمت کس قدر اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت ہے۔ تو سوچ، اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھ دی ہے، کبھی اس آنکھ کے نور کو واپس لوٹانے کے لیے تجھ سے بل نہیں مانگا۔ تو سوچ، تیرے اللہ نے تجھے کان عطا کیے ہیں، کبھی تیرے ان کانوں کو سنتے ہوئے اتنے سال ہو گئے، کبھی اس کا بل نہیں مانگا۔ تو سوچ، تیرے اللہ نے تجھے بولنے کے لیے زبان، ذائقوں کو محسوس کرنے کے لیے زبان عطا کی ہے، کبھی اس زبان کا تجھ سے بل نہیں مانگا۔ تیرے ہاتھوں میں طاقت رکھی، اس کا بل نہیں مانگا۔ تیرے پاؤں کو چلنے کی طاقت دی، اس کا بل نہیں مانگا۔ تیرے پھیپھڑوں میں ہوا کو لے جانے اور نکالنے کے لیے طاقت دی، عمل پر لگایا، کبھی بل نہیں مانگا۔ تیرے دل کو دھڑکنا سکھایا، کبھی بل نہیں مانگا۔ تمام نعمتیں، ان کے بدلے میں تو اللہ کو کیا دے گا؟ ان کے بدلے میں تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ لہذا ایک عقل مند انسان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا حساب تو دے نہیں سکتا، لیکن یہ کوشش ضرور کر سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھائے، کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ اس لیے کہ انسان پوری دنیا کی نعمتیں دے کر دو نعمتیں اگر حاصل کر رہا ہے، جس کا معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی اللہ کے ہاں کوئی قابل وقعت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء۔ اگر اللہ رب العزت کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، اس دنیا کی کوئی وقعت ہوتی، اللہ تعالی کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی بہت محدود ہے، آخرت کی زندگی بہت پائیدار اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، فانی نعمتیں ہیں، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی۔ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے اندر انسان کو غم اٹھانے پڑتے ہیں، آخرت کی نعمتیں کسی قسم کے غم سے پاک نعمتیں ہوں گی۔
دنیا کی نعمتوں میں انسان کو ہمیشہ یہ غم لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے دن میرے پاس یہ نعمتیں ہوں گی یا نہیں، کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آخرت کی نعمتوں میں ایسا نہیں، بلکہ وہاں کی نعمتیں یقینی نعمتیں ہیں، ہر دن نعمتوں میں اضافہ تو ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ تو عاقل سمجھدار انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ آخرت کو اختیار کرے جو ہر خیر سے بری ہوئی ہے، جو ہر خیر سے پر ہے، اور دنیا سے پرہیز کرے جو ہر شر سے بری ہوئی ہے۔ اس کو جو سمجھ گیا وہ اللہ کا اطاعت گزار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بن جائے گا۔ جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی اس کا دوست شیطان بن جائے گا اور وہ اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔